الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، دین کا صحیح تصور کے زیر عنوان اس باب میں جو نقطہ نظر پیش کیا گیا ہے اس تک پہنچنے کا پس منظر بھی مختصر طور پر آپ سن لیجیے۔ اول 72-73 میں مجھے یہ معلوم ہوا کہ سید عبداللہ صاحب مودودی کی تعبیر پر ایک کتاب ہندوستان کے کسی عالم نے لکھی ہے۔ اس زمانے میں ان کا نام زیادہ معروف نہیں تھا، ان کا کام بھی جس طرح آپ سامنے نہیں آیا تھا، اور میری جو عمر ہے اس وقت ان کی کم و بیش وہی عمر تھی۔ زیادہ علمی حلقوں میں اگر وہ جانے جاتے تھے اسی لحاظ سے جانے جاتے تھے کہ ایک اچھے صاحب قلم ہیں جنہوں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں، اور ان میں ایک یہ کتاب ہے۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے کوشش کی کہ یہ مل جائے، مجھے میسر نہیں ہوئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ہمارے ممدوح و مخدوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے پاس یہ کتاب ہے، تو میں کالج سے نکل کے سائیکل پر ان کے مکتب پہنچا۔ اس زمانے میں دارالاشاعت الاسلامیہ کے نام سے ایک ادارہ انہوں نے بنایا ہوا تھا، اور اس کے اگلے حصے میں ان کا مکتب تھا، اور پیچھے وہ اپنے دعوت کے کاموں کا مرکز بنا کر کچھ اس نوعیت کی مصروفیات رہتے تھے۔ ان کی خدمت میں نے جا کے عرض کی کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس طرح کی ایک کتاب ہے اور وہ آپ کے پاس ہے، تو آپ مجھے پڑھنے کے لیے دے دیجیے۔ جو وہ ذرا تھوڑے ہمارے جلالی بزرگ بھی ہوتے ہیں بات، ان کا کتاب تو میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ میں نے کچھ مزید گزارش کی اور اپنا اشتیاق ظاہر کیا، تو وہ 2 بینچ پڑے ہوئے تھے ان کے مکتب میں۔ انہوں نے کہا ایک شکل ہو سکتی ہے، میں دیتا ہوں، یہاں بیٹھ کے پڑھ لیں۔ ان نے کہا بھاگ جائے گا ہی اس کے نتیجے میں نے کہا بسر چشم آپ کتاب دیں گے، تو میں نے تعبیر کی ہوئی بینچ پر بیٹھ کے پڑھی، یہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو کتاب میں غور و فکر کا بہت مواد تھا، اس میں ظاہر ہے کہ ان کی اپنی تحقیق کا بھی پورا پس منظر ابتدائی خط و کتابت میں بیان ہو گیا ہے، لیکن جو چیز مجھے بہت زیادہ متوجہ نہیں کر سکی اس موضوع پر وہ یہ تھی کہ اگر اب بھی آپ کتاب کو دیکھیں تو اس میں ہمارے طریقے کا استدلال نہیں ہے۔ یعنی یہ جو طریقہ استدلال کا، یہ تو اگرچہ اب بہت واضح ہو گیا مجھ پر، میں نے اس میں بہت سا کام بھی کر لیا اس پچھلے 25-30 سال میں، لیکن طبعاً میں اسی طریقے کی چیزوں سے متاثر ہونے والے لوگوں میں سے رہا ہوں۔ یعنی اگرچہ اس وقت اس کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا، تو ان کا جو استدلال کا طریقہ وہ زیادہ تر یہ ہے کہ انہوں نے سلف کی تعبیر کو مقابلے میں پیش کر کے تنقید کی ہے۔ تو خیر بہرحال غور و خوض کا ایک میرے ذہن کے اندر یہ چیز موجود رہی۔ اس زمانے میں کچھ اور حماقتوں میں مصروف تھا، اس وجہ سے بہت زیادہ اس پر ٹک کر توجہ بھی نہیں دے سکا۔ جب میں مرید کے سے واپس آیا اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ 2-3 سال تک میں جو چیزیں بہت غور و فکر کا تقاضا کرتی ہیں ان کو بالکل یکسو ہو کے پڑھوں، تو 1979 میں وہاں سے واپس آیا۔ اس زمانے میں پھر دوبارہ میں نے اس کو دیکھا اور خاص اس موضوع کو موضوع بنا کر اس پر کام کرنا شروع کیا۔ اس میں ایک پوری لمبی تاریخ ہے، بہت سے نقطہ نظر قائم ہوئے، بہت سے نقطہ نظر تراشیدم پرستیدم شکستم، یہ تو علم کی دنیا میں ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ میں اس طرح مطمئن ہونے والے لوگوں میں سے نہیں تھا، میرے پیش نظر یہ تھا کہ اس موضوع پر دوسرے لوگوں نے کیا کہا ہے، ماضی کی تاریخ کیا رہی ہے، مختلف جو ہمارے سلسلے ہیں اہل علم کے وہ کیسے سوچتے رہے ہیں۔ اور یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایک چیز پڑھی ہوئی ہے آپ نے اس کو پڑھ لی، رائے قائم کر لی، یعنی یہ ایک پورا سمندر ہے۔ تو میں اس کا مطالعہ بھی کرتا رہا، چیزیں اس میں واضح بھی ہوتی رہی، اور پھر میں نے کچھ کانسیپٹس قائم کیے۔ اور یہ ہوتا ہے
کہ آپ کے ذہن کے اندر جو تصور قائم ہو جاتا ہے آپ اسے بیان کرتے ہیں. جب بیان کرتے ہیں تو بعض اوقات اس کے خلا واضح ہو جاتے ہیں، یعنی محض بیان سے جو فکر میں نہیں بات ہوتی. تو میں نے یہ کوشش کی کہ اس کو میں لکھوں. چنانچہ 3 میں نے اس میں اٹیمپٹس کی مختلف ادوار میں، اور اس میں جیسے ہی اس کو میں نے سپرد قلم کیا تو مجھ پر واضح ہوا کہ یہ خلا ہے، یعنی بات ٹھیک نہیں ہوئی، صحیح اسٹرکچر میں وجود میں آیا، وہ اپنی جگہ پر بیٹھی نہیں. چنانچہ ان میں سے تینوں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں مختلف ادوار میں. اہل ایمان کا نصب العین کے عنوان سے ایک تحریر کہیں اشراق کے پرانے شماروں میں ہو سکتا ہے، مل جائے کسی دیکھنے والے کو. اسی عنوان سے بھی ایک تحریر ہے اس سے پہلے. تو یہ ایک پھر لمبا، یعنی سمجھے آپ کے 80 میں ہوا، اور کہیں میں اس معاملے میں یعنی کانسیپٹ کی حد تک 90 کے قریب آگے بازی، اور پھر میں نے اس کی تصویر کی. پھر اس کو میں نے 2 مجالس میں 2 مرتبہ پیش کیا، یعنی جیسے اب اس کو میں پڑھا رہا ہوں. اس کے نتیجے میں بہت سی چیزیں سامنے آئیں، بہت سے پہلو جو تھے وہ واضح ہوئے. پھر میں نے اس کو آخری مرتبہ 1995 میں لگا. اس میں شہزاد صاحب کے ذہن میں زیادہ بہتر سنین ہوں گے، میرا حافظہ اس میں اچھا نہیں ہے، تو اس کو میں نے موجودہ صورت میں جیسے یہ ہے لکھا. اور اس کے بعد سے صرف ایک مقام ہے جس مقام پر میں نے اس میں تبدیلی کی، اور یا یہ ہے کہ تھوڑی سی اس کی ترتیب بدلی، یعنی یہ 2 اس کے بعد معاملات، ورنہ یہ اس کے بعد سے کم و بیش اسی صورت موجود ہے. بیسک کانسیپٹ میں پھر کوئی 1995 کے بعد سے کوئی خاص تبدیلی نہیں، مختصر اس کی تاریخ. دین کا صحیح تصور. دین کی حقیقت اگر ایک لفظ میں بیان کی جائے تو قرآن کی اصطلاح میں وہ اللہ کی عبادت ہے، یعنی کسی چیز کی یہ جیسا اس مقام پہ کیا مناسب سمجھیں گے کہ اس کو پڑھنے سے پہلے جو باقی 2 آراء ہیں اگر وہ ایمانی طور پہ بیان کرتی جائیں تو شاید اس کو سمجھنے میں زیادہ سہولت. متصوفین کیا کہتے ہیں اور مولانا مودودی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ 2 اس میں طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہی ہے جو انہوں نے تجویز کیا ہے کہ پہلے ان کی پوری بات بیان کرنی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز زیر بحث آئے اس کے ساتھ ساتھ بتا دیا جائے کہ یہ چیز جو ہے اس میں وہ کیسے اس میں کرتے ہیں یا میں اس کو کیسے کرتا ہوں. میرا جو خیال تھا وہ یہ تھا کہ یہ دوسرا طریقہ اختیار کر لیا جائے. اس کی ایک خاص وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات جب چیز کو متعین کر کے اس کا تقابل نہ کیا جائے کہ یہاں اس آیت کو اس زاویے سے وہ دیکھتے ہیں تو وہ ایک اجمالی لیکچر میں لوگوں کے ذہن میں بات ہو جاتی ہے. اس دونوں چیزوں کو اس طرح ملایا جا سکتا ہے کہ ایک بار ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ان چیزوں پہ گفتگو کرنا چاہ جاتا ہوں اور پھر آخر میں خلاصہ کرتا ہوں. اس سے بھی دونوں چیزیں مکمل ہو جائیں. دین کی حقیقت اگر ایک لفظ میں بیان کی جائے تو قرآن کی اصطلاح میں وہ اللہ کی عبادت ہے. عالم کا پروردگار اس دنیا میں اپنے بندوں سے اصلاً جو کچھ چاہتا ہے وہ یہی ہے. عبادت کا لفظ یہاں قوسین میں لکھا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں قرآن کی اصطلاح ہے اور اصطلاح کی آگے وضاحت کرنی ہے. تو اس لیے اس کو جیسے کہ ہمارے ہاں عام طور پر لفظ عبادت بولا جاتا ہے اس معنی میں نہ لیا. دین کی حقیقت اگر ایک لفظ میں بیان کی جائے تو قرآن کی اصطلاح میں وہ اللہ کی عبادت ہے. عالم کا پروردگار اس دنیا میں اپنے بندوں سے اصلاً جو کچھ چاہتا ہے وہ یہی ہے. ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. یہ اصل میں قرآن مجید کی ایسی آیت ہے کہ قرآن کو پڑھنے والا کوئی آدمی بھی دین کی حقیقت یا اللہ کا بنیادی مطالبہ کیا ہے یا وہ کیا چاہتے ہیں انسانوں سے اس آیت سے سب نظر نہیں کر سکتا. اس لیے کہ یہ ایک ہی آیت ہے پورے قرآن مجید میں جس میں یہ بات اس اسلوب میں اس حسر کے ساتھ بیان کی اور اس میں خاص طور پر جو انداز اختیار کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی جزوی مطالبے کی شکل میں بیان نہیں ہوا بلکہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ اور جنوں انسانوں کو میں نے صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت ہے. یعنی اسلوب اس کا یہ ہے. چنانچہ یہ کوئی بھی اہل علم ایسا نہیں ہے کہ جس کے ہم موضوع بحث بدل دیں.
یعنی چونکہ اس میں دو باتیں بیان ہوئی ہیں، ایک یہ کہ اللہ جو کچھ چاہتے ہیں وہ عبادت ہے، اور ایک یہ کہ وہ صرف یہی چاہتے ہیں. یہ اس چیز کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے کہ آیت میں دو باتیں ہیں، صرف ایک نہیں ہے. آیت صرف یہی نہیں کہتی کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے، نہیں، اللہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے. جنوں اور انسانوں سے ان کا جو مطالبہ ہے وہ ہے ہی یہ. اس وجہ سے اس کا جو نتیجہ میں نے بیان کیا کہ دین کی حقیقت ہے. اگر یہ اسلوب یہ نہ ہوتا تو پھر یہ دین کے مطالبات میں سے ایک مطالبہ، یعنی پھر اس درجے میں یہ زیر بحث نہیں آ سکتی تھی آیت، اس جگہ بھی یہ نہیں رکھی جا سکتی تھی. دین کے مطالبات ہم بیان کرتے ہیں، وہ 1 2 3 4 10 ہو سکتے ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے. نہیں، یہ نہیں ہے. آیت یہ کہتی ہے کہ ما خلقت یعنی مقصد تخلیق ہی یہی، میں نے پیدا ہی اس لیے کیا جنوں اور انسانوں کو. یہ دنیا کا کارخانہ وجود ہی میں اس لیے آیا ہے کہ وہ میری عبادت. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. ایک دوسری آیت میں خالق الموت والحیات لیبلوکم احسن عملا، اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ واضح ہو جائے گی آگے، یعنی وہ واضح ہو جائے گی آگے جا کے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی اس میں گویا اللہ تعالیٰ نے خود حصر کے اسلوب میں یہ بات بیان کر دی کہ میرا مطالبہ یہی ہے، میں نے دنیا تخلیق اسی لیے کی ہے، تم وجود پذیر اسی لیے ہوئے ہو، میں چاہتا یہی ہوں، میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا. یعنی یہ پوری بات جو ہے یہ اس آیت میں بیان ہو گئی. دنیا کو بنانے کے مقاصد کیا ہیں 10 ہو سکتے ہیں، لیکن یہ مطالبہ دینی کے لحاظ سے یعنی خدا کیا چاہتا ہے وہ یہی ہے پورے قرآن میں. یہ تو دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن عام طور پر چیزوں کو کئی پہلوؤں سے اور اسالیب پہ بیان کرتا ہے. تو اس مطالبے کو تو اس نے 1000 جگہ پر بیان کیا، لیکن اس انداز میں نہیں. سورہ زاریات میں ہے اور وہاں ایک خاص موضوع ہے، پس منظر ہے، جس کی وجہ سے اس کو بیان کیا زیر بحث آ گیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب یہیں رک کر دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو دونوں دوسرے نقطہ ہے نظر، یعنی ایک تو میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے قدیم علماء کی چین ہے، اور میں نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ میں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ بینے ہی میں وہ بات بیان کر رہا ہوں جو وہ سب کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی رشتہ متعلق ہوتا ہے تو وہ اسی چین سے ہوتا ہے. اس ساری بات اسی درجے میں یہ آیت ان کے یہاں بھی زیر بحث ہے، اسی ترجمے کے ساتھ، اسی مفہوم کے ساتھ، اور اس کو وہ بیان کرتے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس میں ابن تیمیہ کا بہت ہی اچھا رسالہ ہے، رسالہ فی العبودیہ، اس میں انہوں نے اس کو موضوع بنایا کہ بھئی یہی اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے، تو یہ جاننا چاہیے یہ کیا چیز ہے بنیادی طور پر، تو اس کو موضوع بنایا. مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی بھی اپنی ساری دعوت کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ اسی آیت پر ہے. یعنی وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم عبادت رب کی دعوت جو ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ان کی جو تصانیف ہے ان کے آخر میں 3 نکات میں وہ ان کی پوری دعوت کا خلاصہ چھپتا ہے، تو اس میں بنیادی بات اسی آیت پر انہوں نے صحیح کی. اچھا، بعض لوگوں پہ اس پہ بحث بھی کی ہے، اور جو ان کی قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں ہیں اس میں بھی ظاہر ہے کہ یہ ایک اصطلاح یہ بھی عبادت، الہ، رب اور دین، تو باقی چیزیں تو اصل میں ریلیٹ کرتی ہیں اس کے ساتھ. بنیادی بحث اس میں بھی اسی چیز کی، عبادت کی. چنانچہ یہ دونوں کا معاملہ تو یہ ہے. متصوف علماء جو ہے، متصوفین علماء، ان کے ہاں البتہ اس معاملے میں 2 گروہ ہیں، اور وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف ادوار میں کبھی زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں اور کبھی آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور یہ علم کی دنیا میں ہوتا رہتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بالکل ایک لائن کھینچ سکیں. بعض اوقات لوگ ایک چیز کو 2 پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، متاثر بھی ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. ان میں سے ایک گروہ کا سارے ہی دین پہ بیان کرنے کے معاملے میں طریقہ یہ ہے کہ جو ان کی تعبیر ہے، جیسے وہ سمجھتے ہیں ساری بات کو، تو وہ عام طور پر اس کے لیے یا تو قرآن کی آیت کو انٹرپریٹ کریں گے جیسے ہم یہاں کر رہے ہیں، یا مولانا مودودی کرتے ہیں. یعنی انہوں نے کیا نہیں، ایسا تو نہیں کیا کہ اپنی ایک انہوں نے تصویر بنا کے پیش کر دی.
اس تصویر میں غلطی کیا ہے صحیح کیا ہے یہ بحث نہیں ہے، لیکن بہرحال قرآن مجید کی آیات حدیث زیر بحث لائے ہیں نا، اس آیت کو بھی زیر بحث لائے ہیں، اس پر انہوں نے مدار قائم کیا ہے اپنی ساری بحث کا، اور اسی سے کچھ نتائج نکالے تمام تر۔ صوفیہ کے ہاں صورتحال یہ نہیں، یعنی ان کے ہاں اس میں دو گروہ ہو جاتے ہیں۔ ایک گروہ کا جیسے میں نے عرض کیا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہی کرتا ہے، مثلاً وہ وحدت الوجود کو بیان کرے گا تو آپ کو بتائے گا کہ دیکھیے قرآن میں یہ آیتیں اس کو بیان کرتی ہیں، وفی انفسکم افلا تبصرون اینما تولوا فثم وجہ اللہ، کچھ آیتیں ہوں گی جن کو موضوع بنا کے وہ بیان کریں گے، اسی طرح اس آیت کو بھی موضوع بنا کے وہ اپنی بات بیان کرتے ہیں، اس آیت کو بھی ظاہر ہے کہ ان کو اس آیت سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں ہے، اس میں جو انداز اختیار کیا گیا ہے تو وہ موضوع بنائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہماری بات یعنی ہم جو بات کہتے ہیں وہ نکلتی ہے اس آیت سے، اس آیت میں وہی بات بیان ہے، یہ کہنا چاہیے نا اس بات میں۔ ایک گروہ، دوسرا گروہ جو یہ نہیں کرتا، اس کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ دین کے ہی اصل میں دو پہلو ہیں، ایک دین وہ ہے جو انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے دیا گیا ہے، اور ایک دین وہ ہے کہ جو آدمی کو اس کے اپنے الہام اور خدا کے ساتھ مشاہدے اور تعلق سے ملتا ہے، یعنی ہے یہ اصل میں دو چیزیں۔ تو جب وہ یہ نقطہ نظر اپنا لیتے ہیں تو پھر وہ بالعموم اس طرح کی چیزیں قرآن سے یا حدیث سے نکالتے نہیں ہیں، یعنی ان کا جو موقف ہے میں ابھی بیان کرتا ہوں کیسے اپنی بات بیان کرتے ہیں۔ اب اس میں صورتحال یہ ہوئی ہے کہ مثلا غزالی کے ہاں ہم دیکھتے ہیں یا ابن عربی کے ہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انداز انٹرپریٹیشن کا ہے، یعنی وہ ان چیزوں کو زیر بحث کرتے ہیں، ان کی خاص باطنی تعبیر کرتے ہیں جس کو ہم بیان کر سکتے ہیں، یہ جس میں الفاظ زیر بحث نہیں رہتے بلکہ ان کے کچھ باطنی مفاہیم وہ بیان کرتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، میں صرف یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ طریقہ ان کے ہاں غزالی کے ہاں ہے۔ اس کے برعکس جیسے جیسے یہ بات آگے بڑھتی چلی گئی ہے تو مثلاً شاہ ولی اللہ صاحب بہت بڑے آدمی ہیں دوسرے، ان کے ہاں بالکل دوسرا طریقہ ہے، یعنی وہ ایسے نہیں کرتے، تعبیر ان کی بھی وہی ہے لیکن اس کو وہ پریزنٹ کیسے کرتے ہیں، بیان کیسے کرتے ہیں، وہ طریقہ بالکل دوسرا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں اب یہ بحث پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتا دیا کہ میں نے انسانوں کو پیدا صرف اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں، تو موضوع کیا بن گیا؟ موضوع یہ بن گیا کہ عبادت کا مطلب کیا ہے، یہ موضوع بنے گا، یعنی پہلی بات تو واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اس کی عبادت کرے، تو عبادت موضوع بن جائے گی، جو آدمی بھی اس سے استدلال کرے گا یہ موضوع بن جائے گا اس میں۔ اچھا، میں نے جس طرح کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تصوف کا علم جب ہمارے سامنے آنا شروع ہوتا ہے، یعنی اس کے چوتھے دور کے بعد، یعنی جو ابن عربی وغیرہ کا جو ہے نا، یہ چوتھے دور کا مطلب یہ نہ سمجھیے کہ کوئی یعنی چوتھی پانچویں صدی میں یہ پایا تکمیل کو پہنچ گیا سب کچھ، اور غزالی کی احیاء اس کے بعد ہی آتی ہے، ابن عربی وغیرہ کے بعد۔ تو ان کے ہاں جو طریقہ اختیار کیا گیا اس کو بیان کرنے کا یہ ہے کہ انسان کا دنیا میں بھیجنے کا مقصد، اس کی تخلیق کا مقصد، اور جو اللہ تعالیٰ سے اس کا مطالبہ ہے وہ مطالبہ اصل میں معرفت حقیقت ہے، سمجھ گئے آپ؟ حقیقت الحقائق یہ صوفیہ کی تعبیر ہوتی ہے، حقیقت یعنی حقائق کی حقیقت، ویسے تو آپ میں سب حقائق ہیں نا، ان حقائق کی حقیقت، تو ان حقائق کی حقیقت کی معرفت، اس کو پہچان لینا، اس سے آشنا ہو جانا، اس کو جان لینا، وہ کہتے ہیں اس لیے پیدا کیا گیا، یعنی یہ مقدمہ تو انہوں نے قائم کر لی، اب اس مقدمے کو قائم کرنے کے بعد آیت پر آئیے، تو ایک گروہ ان کا یہ طریقہ اختیار کرے گا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں لے یعبدون اصل میں اس معنی میں ہے کہ لے یعرفونی، لے یعبدونی ہے نا یہ اصل میں، یعنی اس میں جو یا متکلم ہے وہ عربی طریقے کے مطابق لکھی نہیں جاتی، لیکن وہ ہے لے یعبدونی کہ وہ میری ہی عبادت کرے۔ تو اب اصل میں عبادت ہی مطالبہ ہے اور عبادت میری ہی مطالبہ ہے نا، یعنی جو بات ہے پیچیدگی ہے اس میں،
سمجھ رہے ہیں بات؟ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ عبادت کریں، اتنی بات بھی نہیں رہے گی، وہ میری ہی عبادت ہے، یہ ہے نا مسئلہ. تو میری ہی معرفت حاصل کریں، میرے ہی ہو کر رہ جائے، میرے ہی مشاہدے میں مستغرق رہے، مجھے ہی جانے، یا الٹ دیجئے حقیقت الحقائق کو جانے. تو انہوں نے یہ کیا. اچھا، اس کی تائید میں جیسے کہ ہمارے یہاں عام طریقہ ہے کہ لوگ قرآن مجید کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اچھا صحابہ کرام نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی. تو اس میں ابن عباس کا مشہور اثر ہے کہ جس میں انہوں نے لیعبدون کا مطلب یہ بیان کیا کہ لیعرفون، اثر کی حقیقت کیا ہے، مستند کتنا ہے، ان کی طرف اس کی نسبت کا کیا عالم ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اثر بہرحال کتابوں میں موجود ہے. اب جب وہ بھی مل گیا تو ایک ان کا نقطہ نظر ہے، اس نقطہ نظر میں انہوں نے یہ بیان کر دیا کہ یہ اصل میں لیعرفون، تاکہ وہ مجھے پہچان لیں. مجھے پہچاننے کا مطلب حقیقت الحقائق کو جاننا، یہ چیز، یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ وہ ہے جو اس سارے مسئلے کو جو آگے آ رہا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ اختیار کرتے ہیں. شاہ صاحب نے ان کی بڑی مشہور کتاب ہے الطاف القدس، اس میں بڑی اچھی بحث کی ہے اس موضوع پر. بحث انہوں نے یہ کی ہے، یعنی صوفی تو یہ تو کر رہے تھے نا کہ وہ قرآن مجید کی آیات کو جیسے کہ آئے تھے زیر بحث لا کر یہ کہتے تھے کہ جو بات ہم کہتے ہیں قرآن بھی وہی کہتا ہے. یعنی قرآن ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کی خلقت کا، انسان کے وجود پذیر کرنے کا مقصود معرفت حق ہے یا حقیقت الحقائق کی معرفت ہے. یہی بات قرآن بھی کہتا ہے، یہ وہ کہتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے جو اس معرفت کے نتائج ہیں، کہ پھر انہوں نے وہ کام کیا نا، جیسے ہم اگر کہتے ہیں کہ عبادت ہے تو بتائیں گے نا کہ عبادت کے مظاہر نتائج کیا ہیں آگے جو کچھ بیان کریں گے. تو وہ جب معرفت کا لفظ بولتے ہیں یا حقیقت الحقائق کی پہچان یا اس سے آشنائی یا اس کو جاننا اس کو بولتے ہیں، تو اس کے بھی پھر پورا کا پورا تصور وجود میں آتا ہے. وہ تصور جو پورا کا پورا تصور وجود میں آتا ہے، اور پھر جو تنازلات ستہ اور وحدت الوجود کی عمیق بحثوں میں اتر جاتا ہے. اس کی تھوڑی سی ہم تفصیل کریں گے آگے. یہ جو پورا کا پورا ان کا کانسیپٹ بنتا ہے اس کے نتیجے میں، تو وہ پھر اس کے اجزاء کے لیے بھی قرآن کی آیتیں ہی پیش کریں گے. یعنی جب یہ طریقہ ہوگا تو وہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ فی انفسکم افلا تبصرون ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. بہت سی قرآن مجید کی آیات ہیں. اگر آپ چاہیں تو الطاف احمد اعظمی صاحب کی جو کتاب ہے وحدت الوجود پر، اس میں پورا چیپٹر انہوں نے لکھ دیا ہوا ہے کہ صوفیہ کا قرآن سے استدلال، تو آپ کو ایک ہی جگہ مل جائے گا. یعنی وہ مختلف چیزوں میں یاد کر رہا ہوں کہ ایک تو نا بیسک کانسیپٹ، پھر اس کے بعد اس بیسک کانسیپٹ سے آگے شاخیں نکلتی ہیں، تو ان میں بھی ان کا طریقہ ہے. اچھا، اس معاملے میں بھی یہ آیت ہو گئی. اس آیت میں ابن عباس کا اثر ہو گیا. اثر سمجھتے ہیں، یعنی صحابہ کی جو حدیثیں ہوتی ہیں ان کو آثار یا اثر کہتے ہیں اصطلاح میں. تو یہ ہو گیا. اور اس کے بعد وہ مشہور حدیث جو ہر صوفی کی زبان پر، ان تو کنزن مخفین وقت و نور فخلق تو خلق، مشہور فخلق تو خلق، اور بعض الفاظ کے فرق کے ساتھ کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے یہ خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے دنیا بنائی. یہ حدیث کہیں نہیں پائی جاتی، یعنی اس کا کوئی وجود نہیں ہے سوائے صوفیوں کے یہاں. لیکن ظاہر ہے کہ ان کے یہاں زبان تو عام ہے، ان کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے بائی نہیں کہیں جاتی. یعنی کسی محدث نے اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس پر کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ بالکل موضوع روایت ہے. یعنی گھڑی ہے لوگوں نے اور بیان کر دیا رسول اللہ کی طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کی. یعنی یہ اصطلاح میں حدیث قدسی ہو گئی نا، جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے. یعنی آپ آیت پڑھیں گے، یہ آیت آپ نے پڑھی، اس میں یعبدون کا مطلب بیان کیا یعرفون، اس سے آپ نے اپنے استدلال کا مقدمہ بیس میں قائم کیا. پھر اس کے مظاہر کے بارے میں بھی آپ مختلف آیات پڑھتے گئے اور اس سے آپ استدلال کرتے چلے گئے. اور تائید میں حدیثیں. اب اگر یہ صورتحال ہے نا کہ آپ نے یہاں پہ ابن عباس کی اثر کی رعایت سے یہ ترجمہ کر دیا، تو پھر وہ حدیث اگر وہ بیان کرے تو بالکل ٹھیک تفسیر ہے. یعنی یہی ہو جائے گا نا ان کے زاویے سے اگر آپ دیکھیں.
تو ایک طریقہ یہ. دوسرا طریقہ وہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ جس کی نمائندگی پھر آخر میں شاہ صاحب کرتے ہیں. یعنی انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا، وہ طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ انبیاء کے ذریعے سے جو دین ملا ہے، جس میں شریعت ہوتی ہے، قوانین ہوتے ہیں، یہ سب ملا ہے، اس کا مقصد اور ہے، اس کی غایت بھی اور ہے، اس کا دائرہ بھی اور ہے، اور جو ہم کہتے ہیں وہ بھی ہے، اس کا مقصد اور ہے، اس کا دائرہ اور ہے، اس کے مخاطبین اور ہیں، وہ بھی دین ہے. دونوں رسول اللہ سے ملے ہیں. کیسے ملے ہیں یہ میں آپ کو اس کی تھوڑی تفصیل بتاؤں. شاہ صاحب الطاف القدس میں اپنی جو کتاب ہے اس میں لکھتے ہیں، پہلے انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو دین ہے، شریعت ہے، دین ہے، اس کا کیا مقصد ہے، کیا چیز ہے. تو دین کا مقصد تو وہی مطلب عبادت بندگی وہ ہے. اب اس کے بعد بظاہر اس کو تھوڑی تفصیل کرتے ہیں. چلیے کہتے ہیں علت غایہ یا اخلاص از تظالم در دنیا مبتلا شدن با عذاب قبر و روز حشر است، نہ وصول بفنا و بقائے ہر لطیفہ و حصول مرتبہ بقائے مطلق و تمکین تام. یہ فارسی ہے. ہر کلام ازاں خلاصہ بشر علیہ افضل الصلاۃ و تسلیمات کے بطور رسد محمل فی الحقیقت ہما قدرست، مقاصد و مسالے اوامر و نواہی حضرت شناخت است کسے کے بر مراتب دیگر حمل نہیں کرا. یعنی یہ انہوں نے پہلے بڑے آدمی ہیں اور ظاہر ہے جو بات بھی اپنے خاص اسلوب میں بیان کریں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دین عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس شریعت کا مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ لوگ دنیا میں ایک دوسرے کے ظلم اور مرنے کے بعد قبر اور حشر کے عذاب سے بچ جائیں. یعنی بندگی کریں اللہ تعالیٰ کی، اور اس بندگی کے نتیجے میں ایک دوسرے کے ساتھ اعلیٰ اخلاقی رویے اختیار کریں جو اللہ کا مطالبہ ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو قیامت میں قبر کے عذاب سے مرنے کے بعد اور بعد میں حشر میں اللہ تعالیٰ کے گرفت سے نجات حاصل ہو. ہر لطیفے کی فنا و بقا تک پہنچنا صوفیہ کی بھی ہے. ہر لطیفے کی یعنی جو آپ کے اندر لطائف ہیں، ہر لطیفے کی فنا و بقا تک پہنچنا اور بقائے مطلق اور تمکین تام کا مرتبہ حاصل کرنا. خاص اصطلاحات ہیں یہ ان کی. بات وہی ہے، یعنی مدعا وہی ہے جو میں نے آپ سے ایک لفظ میں بیان کر دیا. لطیفے کی فنا و بقا تک پہنچنا اور بقائے مطلق اور تمکین تام کا مرتبہ حاصل کرنا. یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی، اس معرفت کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ حقیقت الحقائق کو جانیں گے. جو کچھ جانیں گے وہ یہ ہوگا کہ اصل میں وجود اسی کا ہے، اور یہ جو کچھ نظر آتا ہے یہ کچھ نہیں. رنگ میں بیرون نشست بس کے مینا تنگ ہو، اصل میں مینا کچھ تنگ تھی تو شراب کا رنگ باہر آ گیا اور کچھ نہیں. بیرل کا بڑا خوبصورت مصرع ہے، رنگ میں بیرون نشست بس کے مینا تنگ ہو. آپ فرمائیے مینا کس کو کہا ہے؟ یعنی یہ کائنات کیا ہے؟ کچھ نہیں. رنگ میں بیرون نشست، آپ دیکھتے ہیں نا کہ باہر جھلک رہا ہوتا ہے رنگ، کہتے ہیں جیسے پیمانے کے اندر سے رنگ باہر جھلک رہا ہوتا ہے، بس یہ رنگ کی جھلک ہے اور کچھ نہیں ہے. یعنی کوئی حقیقت نہیں اس کی. رنگ میں بیرون نشست بس کے مینا. اس لیے پھر وہ بے دلی کا مصرع ہے کہ وہ اصرار کرتے ہیں کہ میجا برہم مزن تا بشکنی رنگے تباشا، کہیں آنکھ نہ چبک دینا منظر ٹوٹ جائے. اس لیے کہ یہ تو قائم ہی اصل میں نہ کچھ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. غالب کیا نا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. یعنی نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. تو یہ ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب آپ معرفت حاصل کریں گے حقیقت الحقائق کی تو یہ حقیقت آپ پر واضح ہو جائے گی. یہ وہ کہتے ہیں واضح ہو گئی ہم پر. جب یہ حقیقت واضح ہوگی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر اس کے بعد جس کو وہ ہندو فلسفے میں کہتے ہیں نا جیو ختم کر دینا. یعنی یہ جو ہمارا نامی جسم ہے، یعنی ایک اس کا قالب ہے اور ایک اس کا نامی جسم ہے جو بڑھتا نشو نما پاتا ہے، اور ایک وہ روح یا آتما ہے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے. تو جیو ختم کر دیں گے آپ، یہ فنا ہے. اور جب فنا حاصل ہو جائے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، بقا حاصل ہو جائے گی نا.
یعنی اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ یہ ہوگا کہ جب آپ کا ہونا نہ ہونے میں بدل جائے گا تو اصل میں آپ کا ہونا وجود میں آ جائے گا. دیکھیے کیسے خوبصورت بات ہے, یعنی آپ داد دیں. تو یہ میں نے آپ کو یہ اس لیے سنایا کہ ہر لطیفے کی فنا و بقا تک پہنچنا اور بقائے مطلق, ایبسلوٹ بقا, اور تمکین تام, یعنی اب پھر اس میں زوال نہیں ہوگا نا, اس تک پہنچنا, یہ مطلب ہے اصطلاحوں کا. مرتبہ حاصل کرنا اس میں پیش نظر ہی نہیں ہے, یعنی یہ دین میں نہیں پیش نظر. پھر سن لیجئے کہ یہ دین جو ہے اس کا مقصود یہ ہے کہ لوگ دنیا میں ایک دوسرے کے ظلم اور مرنے کے بعد قبر اور حشر کے عذاب سے بچ جائیں. ہر لطیفے کی فنا و بقا تک پہنچنا اور بقائے مطلق اور تمکین, سمجھ گیا نا اس کا مطلب کیا ہے اس پیچیدہ عبارت کا. لطیفے کی فنا و بقا تک پہنچنا اور بقائے مطلق اور تمکین تام کا مرتبہ حاصل کرنا اس میں یعنی دین میں پیش نظر ہی نہیں ہے. جو کلام بھی خلاصہ بشر, اصطلاحات بھی دیکھیں, رسول اللہ کا خلاصہ بشر, اس کا بھی ایک مطلب ہے. جو کلام بھی خلاصہ بشر صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں پہنچے, اس کا محمل در حقیقت یہی مقدار ہے. یعنی کہا قرآن پہنچا, کہا سنت پہنچی, حدیث پہنچی, جو بھی پہنچے وہ کہتے ہیں بس یہ یہیں تک ہے. یعنی یہ یہیں تک بحث کرے گی. اللہ کی بندگی کرو, اس کی اطاعت کرو, اعلیٰ اخلاقی رویے اختیار کرو, لوگ ایک دوسرے کے ظلم سے بچیں, ان کا حفاظت ہو, اور اس کے نتیجے میں اچھا رویہ اختیار کر کے وہ جنت میں پہنچ جائے. سمجھ گیا نا یہ بات. تو یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے جو کچھ صادر ہوا ہے, جو کلام, یا لفظ کلام پر بھی رکھیے گا ذہن میں, یعنی حضور نے قرآن بولا, اللہ کا کلام ہے, آپ کی زبان سے نکلا, کلام ہے نا, خلاصہ ہے بشر صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان کی اصطلاح, حدیث ہے, سنت ہے, جو بھی ہے. جو کلام جو خلاصہ بشر صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں پہنچے, اس کا محمل در حقیقت یہی مقدار ہے, یعنی یہی کچھ ہے. آپ نے جو احکام دیے اور جن چیزوں سے روکا ہے, آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے اور جن چیزوں سے روکا ہے, ان کے مقاصد اور مصالح اس شخص نے سمجھے ہی نہیں, جو اسے دوسرے مراتب پر معمول کرتا ہے, انہیں اپنے لوگوں پر تنقید کرتا ہے. کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اصل میں یہ تمکین تام, یہ فنا, یہ بقا, یہ معرفت رسول اللہ کے کلام سے, خواہ وہ قرآن ہو یا, نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو آدمی یہ کرتا ہے اس نے اصل میں یہ بات نہیں سمجھی. بڑے عالم ہیں تو انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ یہ نہیں, وہ آپ کو یاد ہوگا لطیفہ ہی ہے, جس زمانے میں حسن نظامی نے یہ جب علامہ اقبال نے اسرار خودی میں یہ اشعار لکھ کے گوسفندان قدیم والے اور وحدت الوجود بڑی تنقید کی اور افلاطون کو راہب قدیم قرار دیا, تو حسن نظامی اس زمانے میں نظام الدین اولیاء کی خانقاہ کے مجاور بھی تھے اور ان کا بڑا شعرا بھی تھا, دعائیں بھی بیچتے تھے, وہ کتابیں بھی لکھتے تھے. وہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں کسی نے ان کی آپ بیتی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی, پڑھنے کی چیز ہے. حسن نظامی کی آپ بیتی اگر آپ نے نہیں پڑھی تو جا کے خریدی اور پڑھیے. ہندوستان کے اس وقت کا جو خانقاہی پس منظر ہے, نظام الدین اولیاء خانقاہ بڑی ہے, تصویر کھنچ جاتی ہے. یعنی وہ کیا چیز ہے, اس کے کیا کوئی علمی فنی چیز نہیں, آپ بیتی ہے اور اپنی زندگی کے حالات لکھتے ہیں, بڑی مختصر سی, اور حسن نظامی کی بڑی سی تصویر کے ساتھ ہوئی زمانے میں چلی. اور حسن نظامی نے اس کے اوپر تنقید کی اور یہ کہا کہ میں وحدت الوجود اور تصوف کے مقدمات کو قرآن سے ثابت کروں. یہ انہوں نے اپنے رسالے میں اعلان کیا. اکبر الہ آبادی خود بڑے صوفی ہیں اور وہ تصوف اور وحدت الوجود کے بڑے قائل ہیں. تو انہوں نے خط لکھا کہ یہ آپ نے بڑی کمزور جگہ منتخب کی ہے مقدمہ ثابت کرنے کے لیے, قرآن سے نہیں ثابت ہونا ہے. تو ایک یہ اعتراف, شاہ صاحب نے بھی یہی بات کی کہ بہت سے لوگ گویا وہ اس وقت میں فکر پر, اس مدرسہ فکر پر, جو آیت سے حدیث سے یہ سارا فنا, بقا, تمکین تام اور یہ مقاصد, یہ پورا دین ہے نا, یہ عکس کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس شخص نے پھر بات نہیں سمجھی. یعنی پیغمبر حقیقت میں ایک اور چیز ہے جس کے لیے آئے ہیں, وہ انہوں نے بیان کر دیا. اچھا, اب وہ بتاتے ہیں کہ یہ لطائف فنا و بقا اور تمکین تام, سمجھ گئے نا ان کا مطلب, یہ لطائف فنا اور بقا اور تمکین تام کہاں سے حاصل ہوتے ہیں؟ بھائی چیز تو بڑی ہے نا, اصل معرفت ہے, اصل حقیقت ہے, یہ کہاں سے حاصل ہو؟ وہ پھر بتاتے ہیں اس کی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ علم, یعنی اس دین کو, اس علم کو, یہ جو اب اس سے اوپر ہے. آپ فرمائیں گے کہ بھائی اب شاہ صاحب نے یہ بات کہہ دی کہ رسول اللہ کی بات وہی ہے, تو بھائی بس کرو, مطلب دین سے تو نکل گئے. نہیں, ابھی سنیے ذرا, وہ پہنچائیں گے اس کو, کیسے پہنچاتے ہیں ذرا غور فرمائیے.
وہ کہتے ہیں کہ اس علم کا سب سے پہلے جو اس کو ترتیب دے کر شان سے پیش کیا وہ سید الطائفہ جنید بغدادی، وہی جب یعنی آپ کا تیسرا دور شروع ہونا لگا تو یہ وہ. اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سید الطائفہ جنید بغدادی اگر اس کے بانی ہیں یا انہوں نے اس کو مرتب کیا یا کہیں سے لیا ہے، وہی ہمارا موضوع نہیں ہونا چاہیے. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ یہ نہ قرآن سے لیا گیا ہے نہ سنت سے لیا گیا ہے، لیکن رسول اللہ سے لیا گیا. دین کا تنہا ماخذ محمد رسول اللہ کی ذات والا صفات ہو گئی نا بات. یعنی آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے لیا گیا. اس کی انہوں نے بڑی خوبصورت مثال دی. کہتے ہیں کہ تم نے کبھی خربوزے کو دیکھا؟ خربوزہ زمین میں اپنی نشو و نما اور تکمیل کے لیے آفتاب کی حرارت سے کسب فیض کرتا ہے. صوفیہ کے یہاں اصل میں سارا تمثیل کا دورہ کرتا ہوتا ہے. مثال دیں گے بڑی خوبصورت. اب مثال میں بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو خربوزے کو کبھی کہتے ہیں تم نے دیکھا ہے کہ یہ اپنی نشو و نما اور تکمیل کے لیے سورج کی روشنی اور حرارت سے کسب فیض کرتا ہے، درا حالے کہ نہ خربوزہ جانتا ہے کہ اس کی تکمیل آفتاب کی مرہون منت ہے اور نہ آفتاب کو پتہ ہوتا ہے. درا حالے کہ نہ خربوزہ جانتا ہے نہ آفتاب کو نہیں جانتا کہ دور زمین پر کوئی خربوزہ اس کے ذریعے سے اپنی تکمیل کے مراحل طے کرتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ مثال ہے رسول اللہ سے اس علم کے عکس لیا ہم نے وہیں سے، یعنی اسی آفتاب کی حرارت سے یہ سب. دیکھیے وہ بیان کرتے ہیں اس کو، بہمی اسلوب نفوس کلیہ کے مبدأ فیض ایشاں را برائے مسلط کلیہ و زمین فرود آورده است نفوس ناقصہ را مکمل مثال. یہی طریقہ ہے جس سے نفوس کلیہ، یعنی ایک تو ہے نا ہمارے جیسے جزی نفوس جو جیو میں پھنسے ہوئے، نفوس کلیہ جس نے بڑی اعلیٰ حیثیت محمد رسول اللہ کو حاصل. تو نفوس کلیہ جو ہے جنہیں مبدأ فیض نے، یعنی فیض جو پہنچ رہا ہے وہ تو اصل میں اس کا منبع تو ہے نا وہ وجود اصلی حقیقت الحقائق، اس نے مصلحت کلی کے لیے زمین پر اتارا ہے. تو یہی طریقہ ہے، یعنی خربوزے کا آفتاب سے حرارت حاصل کرنا اپنی نشو و نما تکمیل کہتے ہیں. یہی طریقہ ہے جس سے یہ نفوس کلیہ ناقص لوگوں کی تکمیل کرتے ہیں. یہ طریقہ، یعنی وہ طریقہ جو ہے وہ نہیں ہوتا کہ قرآن پڑھیں گے انذار کریں گے سنت بتائیں گے، یہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہ طریقہ ہے ایک نفس کلیہ کو بصورت آفتاب اپنی حرارت پہنچانے کے لیے خدا وجود پذیر کر دیتا ہے. ایک اس سے اس کے شعور سے صادر ہوتا ہے دین یا علم، وہ ہے جو دین کی شکل میں شریعت کی شکل میں ہے، اور ایک وہ جس کی اس کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ پہنچ رہا ہے لیکن پہنچ رہا ہوتا اس سے. تو وہ ایک دوسرا ہے. اچھا پھر انجا ہیچ پیغام و کلام درمیان نہیں باشد. اس جگہ کوئی پیغام و کلام نہیں درمیان میں آتا. اس کو مولانا روم نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا. کاندرو بے حرف میں رویت کلام، وہاں تو حرف کے بغیر کلام اٹھتا ہے. یعنی یہ وہ مقام ہے اس میں پیغام اور کلام درمیان میں نہیں آتا. ہم جب بات کرتے ہیں دین کی تو پیغام اور کلام درمیان میں آ گیا نا رسول اللہ. یہ دیکھیے اس میں بڑی گہری تعریف ہے. بتایا ہے ہم جیسے ظاہر دینوں کو کہ محمد الرسول اللہ کے اور تمہارے درمیان پیغام و کلام ہے، اور ہماری دنیا وہ ہے کہ کاندرو بے حرف بھی رویت کلام، اس میں حرفوں کے بغیر کلام کی کھیتی ہو پڑتی. کلام پہنچ جاتا ہے لیکن اس کے بغیر پہنچ جاتا ہے. تو انجا ہیچ پیغام و کلام درمیان نمی باشد آرے از کیا نفوس بوجہ از وجوہ ہی منت رمی شناسد. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ یعنی خربوزے کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب دیا پڑا. کہتے ہیں کہ ہاں ذکی طبیعتیں کسی نہ کسی طرح اس عنایت کو پہچان لیتی. یعنی ان خربوزوں میں سے کوئی خربوزے ایسے ہوتے ہیں جن پر میں ان کی تمثیل
ذکی طبیعتیں کسی نہ کسی طرح اس عنایت کو پہچان لیتی ہیں اور آن مانی حاصل برآں می شود کہ از کلمات و اقوال آں برزخ بر سبیل اعتبار و اشارہ استنباط آں اسرار کنند، اور اس کا نتیجہ ان کے لیے یہ نکلتا ہے کہ اس برزخ، دیکھیے یہاں رسول اللہ کا نام بھی ایک نیا وجود میں ہے کہ اس برزخ، یعنی یہ نام جو ہے برزخ عالم کہتے ہیں نا درمیان میں، تو اصل میں مبدأ فیض حقیقی تو حقیقت الحقائق ہے، درمیان میں ایک جسمانی وجود کا برزخ ہے اور ادھر ہم کھڑے ہیں، تو انہوں نے اس کے لیے لفظ بھی وہ استعمال کیے۔ یہ نکلتا ہے کہ اس برزخ کے اقوال و کلمات مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی الفاظ میں یہ نہیں ہے لیکن صوفیات اصطلاحوں سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس برزخ کے اقوال و کلمات سے اعتبار و اشارہ کے طور پر وہ ان اسرار کا استنباط کر لیتی ہیں، یعنی یہاں پھر انہوں نے گنجائش پیدا کر دی ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو کہتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ اس آیت سے وہ بات صراحتاً نہیں نکلتی، لیکن کچھ اعتبار اور کچھ اشارے ہوتے ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ اصل میں وہ پہنچانا مقصود ہے، یعنی تم وہ پا لیتے ہو ہم یہ پا لیتے ہیں۔ یہ دوسرا طریقہ جو شاہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ یہ ہے اصل بات، یعنی وہ کہتے ہیں کہ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ابھی مثال کے طور پر لے جا رہے فون پر میں تنقید کروں گا تو ادھر دوں گا، اس کو کیا کروں؟ اس جگہ وہ کہیں گے کن تو کنزن مخفین فاحبب، میں کہوں گا حدیث موضوع ہے، یہ ہوگا نا۔ وہ کہیں گے من عرف نفسہ وقد عرف ربہ، میں کہوں گا قول ہے، رسول اللہ کی بات ہی نہیں ہے۔ یعنی علم کی دنیا جو ہے وہ بے رحمی کے ساتھ ادھیڑ کے پھینک دے گی، جب یہ ہو جائے گا تو پھر وہ پہلے گروہ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ اس کا کہتے ہیں بھائی خربوزہ ہے آفتاب ہے، نشو و نما ہے تکمیل ہے، نفوس ازکیہ کو پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا جو کلام رسول اللہ کا موجود ہے اس کے اشارہ و استنباط اور اعتبارات ہیں، آپ کہیں کہ یہ بات تو الفاظ سے نکلتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دیکھیے آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ ہم نے عرض کر لیا۔ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس دوسرے طریقے کا، اگرچہ یہ جب شروع میں نے کی تھی بحث بظاہر لگتا ہے کہ بہت بہتر جگہ ہے، یعنی کم سے کم یہ تو ہو گیا نا کہ آپ قرآن سے حدیث سے استدلال نہیں کریں گے، لیکن قرآن حدیث سے استدلال جو ہے وہ تو کہیں کا کہیں رہ گیا، بات اس ہستی تک پہنچ گئی اور پھر اس میں انہوں نے ایک بالکل دوسری دنیا وجود پذیر کر کے آپ کو دکھا دی کہ یہ ہم یہ ایسے اس طریقے سے کرتے ہیں، تو ان کا طریقہ۔ لیکن اس معاملے میں کہ دین کا مقصود کیا ہے، اصل میں کیا ہے، شاہ صاحب یہ کہیں گے کہ ظاہر میں اور جو پیغام و کلام سے صادر ہوا ہے وہاں وہ جو بیان کر دیا گیا ہے، اور جو حقیقت ہے وہ کیا ہے، لطیفے کی فنا و بقا تک پہنچنا اور تمکین تام حاصل کرنا۔ یہ شاہ صاحب کی تعبیر ہو گئی، جمع الجمع کے مقام تک پہنچنا، تفریق کا ختم ہو جانا، حقیقت الحقائق کو پا لینا، مشاہدے کی جگہ پر پہنچ جانا، یعنی مختلف تعبیریں بات ایک ہی، یعنی تعبیریں اصطلاحات وہ مختلف ہو جاتی ہیں۔ تو یہ شاہ صاحب کا اس میں نقطہ ہے۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیے کہ اس کو یہ بیان کرتے ہیں اکابر صوفی۔ رسالہ قشیریہ آپ جانتے ہیں کہ تصوف کی بڑی امہات کتب میں سے ہے، اور وہ امام قشیری بھی بڑے لوگوں میں سے ہیں اس فن کے۔ انہوں نے ایک جگہ کے اوپر اس کو بیان کیا ہے، یعنی یہ جو علم ہے، لیکن ہمارے ہاں دین کا جو علم ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لیے صحیح تعبیر کے شریعت، ایک لفظ میں بیان کیا شریعت۔ شریعت کو آپ جیسے میں جس اصطلاح میں بولتا ہوں اس میں نہ لیجیے، وہ پورے دین کے لیے بول رہے ہیں شریعت، اور اپنا جو ان کا یہ ہے اس کے لیے کیا ہے حقیقت، شریعت اور حقیقت۔ اچھا عام آدمی بہت متاثر ہوتا ہے، کچی بات میں نے پہلی مرتبہ جب یہ جو ہے نا شیر محمد صاحب شرف پوری شیر ربانی جن کو کہتے ہیں، علامہ اقبال کی بہت جانے آنے کے واقعات آپ لوگ کہتے ہیں، شرف پور ان کی کتاب جو ہے وہ میں نے بچپن میں پڑھی، تو اس میں انہوں نے بیان کیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم ظاہر دین تو رکوع سجود میں جا کے تو اللہ یہ غائب کا سیکھا ہے، میں تو انت اللہ جب تک میں کہہ رہا ہوں اس وقت تک میں رکوع میں جاتا ہوں، نظر اٹھاتا ہوں، تو آدمی اشش کرتے ہوئے کیا بات ہے، مطلب یہ ہے کہ بات تو بن گئی نا، انت اللہ مطلب تو اللہ ہے، سامنے ہے، جلوہ فرما ہے، جمال جہارہ کے ساتھ موجود ہے، دیکھ رہے مطلب۔ تو شریعت اس کو کہتے ہیں حقیقت ہے نا، وہاں کیا حقیقت الحقائق کا علم،
تو وہ اپنے اس سارے علم کو بھی حقیقت سے تعبیر کرتے تھے. امام قشیری نے 2 لفظوں میں اس کو بیان کر دیا. وہ کہتے ہیں الشریعہ امر بالتزام العبودیہ. دین کیا ہے؟ یہ اصل میں التزام عبودیت کا امر ہے. یعنی دین کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. جی یعنی وہ صرف تھوڑی سی مشکل عربی ہو گئی. امر بالتزام العبودیہ یعنی حکم ہے خدا کا کہ عبودیت اختیار کرو. یہی کہا گیا نا اس میں کہ میرا مطالبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تم میرے بندے بن کر رہو. دین کیا ہے؟ شریعت امر بالتزام العبودیہ والحقیقہ مشاہدۃ الربوبیہ. اور حقیقت کیا ہے؟ ربوبیت کا مشاہدہ. فالشریعہ ان تعبدہ شریعت کہتی ہے اس کی بندگی کرو. والحقیقہ ان تشہدہ حقیقت کہتی ہے دیکھو اس کو، اس کے جمال جہاں کا نظارہ کرو، اس کی حقیقت تک پہنچو. یہ یعنی یہ دونوں کا فرق ہے. شاہ صاحب نے تفہیمات الہیہ میں اس کو بیان کیا، لمبی عبارت ہے. اس کا خلاصہ جو ہے وہ 2 لفظوں میں یہ ہے کہ اللہ تک پہنچانے والے 2 راستے ہیں. ایک کی وحی اور تعلیمات انبیاء نے تلقین کی ہے. دوسرا راستہ وہ ہے جس کا تعین الہام اور اولیاء کے معرف سے، یعنی ملے گا بھی اس کا لیکن پہنچے گا وہیں. اچھا پھر اس کے بعد صوفیہ کو ظاہر ہے رسول اللہ تک پہنچانا نا. مسلمانوں میں تو مصیبت یہ ہے کہ اگر وہاں نہ پہنچا تو پھر کہیں نہیں پہنچے گا. تو اس کے لیے انہوں نے ظاہر باطن کے سب طریقے اختیار کیے. ایک طریقہ یہ ہے. یہ طریقہ بھی شاہ صاحب کو کیوں اختیار کرنا پڑا؟ پہلے مرحلے میں صوفیہ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ظاہری علم ہے وہ تو قرآن کی صورت میں اور سنت کی صورت میں یا حدیث کی صورت میں مل گیا، تمہارے پاس موجود ہے. جو یہ باطنی علم ہے یہ کبھی وہ کہتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کی وساطت سے، بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق سے پہلے جو دور عمر کے وہ کہتے ہیں انس بن مالک کی وساطت سے. خادم خاص ہے نا حضور کے، تو وہ بہت زیر بحث ہے ابتدائی. پھر سیدنا ابو بکر صدیق اور پھر اس کے بعد اجماع ہو گیا حضرت علی پر ان کے ذریعے سے. اب حضرت علی کے ذریعے سے پھر آگے کس کے پاس پہنچا؟ تو انہوں نے اس میں انتخاب کیا حضرت حسن بصری کا. تابعین میں بہت بڑے بزرگوں میں سے ہیں اور ان کی ایک بڑی شخصیت بھی ہے، بڑے عالم بھی ہیں، بہت بڑے مفسر قرآن بھی ہیں. یعنی ایک دور ہے پورا جو ان سے بہت متاثر ہے حسن بصری سے. تو ان کو انہوں نے کہا کہ ان سے ملا ہے. اب اس میں بھی وہی دیکھیے نا کہ علم ظاہر تو بے رحم ہوتا ہے. بھئی آیت ہوگی تو ہم عربی کی زبان کی بحث شروع کر دیں گے، حدیث ہوگی تو موضوع اور ضعیف اور راوی اور ثقہ اس کی بحث شروع کر دیں گے. انہوں نے کہا حسن بصری سے. تو اب اس میں جیسے کہ مولانا روم نے مثنوی میں حضرت عیسیٰ کی حضرت موسیٰ اور مریم کے درمیان مکالمہ کرا دیا، تو صوفیہ کے یہاں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. انہوں نے حسن بصری کا نام لیا تو محدثین نے بحث شروع کر دی کہ ان کی تو ملاقات ہی ثابت نہیں ہے حضرت علی سے، اور بڑی زوردار بحث اس کے اوپر ہو گئی. اب وہ معاملہ جب حضرت حسن بصری کی ملاقات نہیں ثابت تو ظاہری سلسلے کا انقطاع ہو جاتا ہے. شاہ صاحب پر وہ اعتراض بھی نہیں ہوتا. دیکھیے اب وہ کتنا انہوں نے ڈیولپ کر دیا اس میں. یعنی یہ بھی نہیں. اب قرآن پہ آپ بحث کریں گے تو وہ بھی نہیں ہوگی، حدیث پہ آپ بحث کریں گے کہ موضوع ہے یا کچھ ہے تو وہ بھی نہیں ہو سکتی، اور اگر آپ اس زاویے سے گفتگو کریں گے تو وہ بھی نہیں ہو سکتی. یعنی میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا کروں. تو یہ شاہ صاحب نے. اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو علم ہے، یعنی ایک طرح اور سوال ہم جیسے لوگ کر دیتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا مان لیا یہ اپنے اس علم کے لیے کوئی کرائٹیرین بتائیے کہ اس کی صحت اور عدم صحت کا فیصلہ کر سکے. تو قوت القلوب میں اس کا جواب دیا ہے ابو طالب مکی نے. یہ بھی تصوف کی امہات کتب میں سے. وہ کہتے ہیں ھذا ھو العلم النافع الذی بین العبد و بین اللہ وہو الذی یلقاہ. یعنی یہ وہ علم ہے جو حقیقت میں علم نافع ہے. تم لوگ تو کشر میں پڑے ہوئے. مولانا روم نے جب یہ معارف و حقائق بیان کیے تو انہوں نے کہا کہ منز قرآن برگزیدم مغزرا، میں نے قرآن سے سارا مغز نکال دیا ہے، روح نکال دی اس مثنوی میں. یعنی آپ دیکھیے، آپ تو تنقید کریں گے نا کل پرسوں، لیکن مثنوی کی یہ حیثیت رہی ہے کہ ہست قرآن در زبان پہلوی. یہ فارسی زبان میں قرآن ہے. تو انہوں نے خود اس کے بارے میں کہ منز قرآن برگزیدم مغزرا، میں نے قرآن کا سارا مغز نکال لیا اس میں سے. استخواں پیشے سگاں انداختیم، ہڈیاں پھینک دی ہیں تم ظاہر پرست علماء کے سامنے چچوڑوں کتوں کی طرح. کچھ نہیں رہ گیا بھائی.
مستقام پیش سگا بندہ، یعنی اس دعوے کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں علم نافع حقیقت میں یہ ہے، اور یہ بین العبد و بین اللہ ہوتا ہے، یعنی اس کے درمیان میں کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ براہ راست تک ہو جاتا ہے، وہ الذی ینقع، یہی علم ہے جس کے ذریعے سے اصل میں مشاہدہ، ملاقات، نکاح، بقا سب براہ راست، یہ حقیقی علم۔ تو صوفیہ جو ہے یا علماء صوفیہ یہ اشارے کر رہے ہیں مجھ کو جس طرح وہ اشارے کرتے ہیں صوفیہ، وہ یہ کہتے ہیں، یعنی دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ جو ہے وہ استنباط کرے گا، وہ میں نے بتا دیا کیسے کرتا ہے یہ سارے، یعنی وہ یعبدون کو کہتے ہیں، یعرفون کے معنی میں دلیل دیتا ہے کہ یہ ابن عباس کا اثر ہے، اور وہی بات اس میں کہی گئی ہے، کیونکہ آیت سے پیچھے چھڑانا بڑا مشکل ہے، تو یہی بات اس میں کہی گئی جو ہم کہتے ہیں، کیا حقیقت الحقائق کی معرفت حاصل کر لینا۔ اور دوسرا گروہ جو ہے وہ جس کی نمائندگی بہت اچھی طرح شاہ صاحب نے کر دی ہے، وہ یہ طریقہ اختیار کرے گا، لیکن پھر پلٹ کر کہے گا کہ اشارے ہیں، قرآن میں بھی ہیں، کلام پیغمبر میں بھی، اگرچہ ہم اس کے محتاج نہیں، یعنی یہ جو اشارات ہیں اگرچہ ہم محتاج نہیں ہیں، ہم خود حاصل کر لیتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں میں نے قرآن میں جو اسلام اور تصوف میں مضمون لکھا ہے تو اس میں نے ایک ایک عنوان قائم کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھیے جی یہ توحید ہے اور یہ صوفیہ کہتے ہیں، اپنے علم کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں، نبوت کے بارے میں یہ کہتے ہیں، قیامت کے بارے میں یہ کہتے ہیں، بنیادی جو چیزیں ہیں، شریعت اور طریقت کا بنیادی فرق اس طریقے سے بیان کرتا ہے۔ ابھی یہ میں نے اقتباس آپ کو اسی سے پڑھ کے سنایا ہے شاہ صاحب کا، تو وہ پورا کا پورا ایک کانسیپٹ ہے ان کا جو وہ اس طریقے سے اس کو میرا کہا 2 ایک سطریں پڑھی گئی کافی، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میں علم کے احترام میں کھڑا ہی ہو کے پڑھاتا